السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ہم فیس بک پہ ایک امیزنگ گیسٹ کو، امیزنگ پرسنالٹی کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج ان کے ہم لائف ایکسپیرینس سے نیا کچھ سیکھیں گے، ان کے ورک کے بارے میں جانیں گے اور ان کی لائف کے بارے میں جانیں گے، جن کا نام ہے خالق احمد، جنہوں نے ہمیں میرپور سندھ سے لائیو جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں سر؟ بہت اللہ کا شکر ہے۔ جی جی فرسٹ آف آل سر اپنا انٹروڈکشن کروائیے گا ہمارے ویورز کو جو آپ کو نہیں جانتے۔ میرا نام خلیق احمد چیئرمین والا ہے اور میرا تعلق میرپور خاص سندھ سے ہے۔ اب خلیق احمد چیئرمین والا، میں یہاں میرپور خاص میں ہی پیدا ہوا، اور میرپور خاص سٹی وہ سٹی ہے جو مینگو سٹی بھی کہلاتا ہے۔ پورے ورلڈ کے اندر میرپور خاص کو مینگو سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور چیئرمین والا میں یوں کہلاتا ہوں کہ میرے والد صاحب یہاں پر بی ڈی چیئرمین تھے ایوب خان کے زمانے میں، تو ان کی نسبت سے ہی میں چیئرمین والا کہلاتا ہوں۔ میری تمام تعلیم میرپور خاص میں ہوئی، جو ارلی ایجوکیشن ہے، اور اس کے بعد میں نے گریجویشن کیا ٹنڈرجام یونیورسٹی سے ایگریکلچر میں، اور گریجویشن کرنے کے بعد جب میں اپنی فرسٹ جاب پر آیا تو ایز اے جے ایس ٹی میں نے جوائن کیا، جونیئر سائنس ٹیچر۔ تو میری جوائننگ کا ایک انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ میں اپنے علاقے سے تقریباً 60 کلومیٹر ایک علاقہ ہے ڈھورو نارو، میری فرسٹ جوائننگ وہاں ہوئی تھی، اور اس کے بعد کئی جگہ پہ ٹرانسفر ہوئے، اسی طریقے سے میں ترقی کرتا رہا، اور پھر ہیڈ ماسٹر کی پوسٹ 18 گریڈ سے میں ریٹائرڈ ہوا۔ ارلی ریٹائرمنٹ لے لیا میں نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایجوکیشن میں آیا، میں نے بہت کچھ سیکھا ایجوکیشن میں، لیکن اصل میرا پیشن یہ موٹیویشنل اسپیکنگ، لائف کوچ اور آپ کا ٹرینر اور ٹیچر تو میں ہوں ہی، بس یہ میرا پہلا تعارف تو یہی ہے۔ اب آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں سوال کیجیے۔ جی بالکل، جب میں نے سر آپ کی وال کو وزٹ کیا تو آپ کے بارے میں جانا، آپ لائف کوچ اور اس کے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر بھی بننا چاہتے ہیں، تو ابھی سر اپنی تھوڑی سی لائف کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے کیسے اسٹڈی کیا، کیا آپ کے گولز تھے بچپن میں، اور پھر اگر آپ کو ان گولز کو اچیو کرنے میں کوئی ہرڈلز پیش آئیں، کوئی ڈیفیکلٹیز پیش آئیں، تو ان کو آپ نے کیسے اوور کم کیا، اگر اوور کم نہیں کر پائے تو پھر کیا ان کے بارے میں آپ بتائیے گا، اور پھر اپنی لائف کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ویورز کو، آپ نے کیسے کیسے اسٹڈی کیا، ان حالات سے گزر کے آپ آج اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے منیب، اور میرے جتنے بھی دیکھنے والے ویورز ہیں، میں ان کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کی زندگی کا مقصد ایک ہے تو اس مقصد کو جانے نہیں دیجیے گا، اس کو کنٹینیو رکھیے گا، چاہے کتنے بھی ہرڈلس آئیں۔ میں نے اپنا مقصد زندگی کا ایک ہی بنایا تھا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، اور ابھی بھی میرا یہی مقصد ہے، اور میں اسی مقصد کو لے کر آگے چلا ہوں۔ اور اس وقت جو ریحان احمد اللہ والا صاحب کام کر رہے ہیں، میں ان کی ٹیم کا ایک حصہ ہوں، اور یہ میرا بچپن سے ہی ایک خاص بات تھی مجھ میں کہ میں اگر کوئی غریب ہے، کوئی پریشان ہے، تو میں اس کو دیکھ کے پریشان ہو جایا کرتا تھا، اور میں ایک ہی سوچا کرتا تھا کہ اس کی پریشانی کا حل کیا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے لیے میں یہ نہیں دیکھتا تھا کہ مجھ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بس ایک لگن اور جستجو یہی تھی۔ اور دوسری بات یہ، میں نے اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا کہ ہمارے والد صاحب لوگوں کی بہت خدمت کرتے تھے۔ خدمت سے مراد یہ ہے کہ ہمارے فلور مل تھا ہم لوگوں کے پاس، کنفیکشنری کا ہمارے پاس ایک سیٹ اپ تھا بڑا، ہم لینڈ لارڈ تھے میرپور خاص میں، زمین تھی ہمارے پاس وہاں پر، ہمارے والد صاحب زمینداری بھی کرتے تھے، لیکن جی ان کا مقصد صرف ایک ہوا کرتا تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کی خدمت کریں، ان کو روزگار مہیا کریں۔
سب سے जी, پہلا جو ان کا کام ہوتا تھا وہ روزگار مہیا کرنا ہوتا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بھی مقصد یہی ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے لوگوں کو ایک صحیح راہ دوں، صحیح راستہ دکھاؤں، جو ریحان احمد اللہ والا صاحب کا موٹو ہے، میں اسی پر چلنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا پیشن ہے۔ اب وہ کسی بھی طریقے ہو، کسی صورت میں بھی ہو، وہ چاہے وہ لائف کوچ کی صورت میں ہو، چاہے وہ موٹیویشنل اسپیکر کی صورت میں ہو، یا واٹ ایور جیسا بھی ہو، لیکن مقصد میرا ایک ہی ہے، بس لوگوں کی خدمت کرنا۔ جی بالکل، انسان کو انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے اور اس میں دل کھول کے اپنی خدمت کرنی چاہیے۔ بالکل، بہت اچھی سر آپ نے باتیں کی، اور ویورز بہت اچھے انسان ہیں یہ، اور ٹیچر ایز اے ٹیچر ہیں تو ٹیچر کا رتبہ تو بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو سر اپنی ٹیچنگ لائف کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کیا پڑھاتے تھے اور کس کس سبجیکٹس میں آپ ایکسپرٹ تھے؟ ہاں، ٹیچنگ لائف میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا پیشن جو تھا وہ پڑھانے کا، وہ انگلش تھا، اور میں نے جب وہ جینئر سائنس ٹیچر کی جاب جوائن کی تو مجھ کو ہیڈ ماسٹر صاحب جو عبداللہ میمن صاحب بہت اچھے ہیڈ ماسٹر تھے ہمارے ڈورو ناروں میں، انہوں نے جی فرسٹ ٹائم، اس وقت میری ایج تقریباً 22 سال تھی، وہ وہاں پر میٹرک کلاس کو پڑھایا کرتے تھے، اور میٹرک کلاس ایک بڑی کلاس ہوتی تھی۔ میری عمر اس وقت 22 سال تھی، تو عبداللہ میمن صاحب نے مجھ کو کہا کہ آپ جائیں اور یہ 10 کلاس لیں۔ جب میں 10 کلاس میں داخل ہوا تو لڑکے مجھ کو دیکھ کر ہنسنے لگے، کیونکہ وہ لڑکے مجھ سے بہت زیادہ بڑے تھے، ہائٹ میں بھی اور عمر میں بھی۔ تو میں گھبرایا بالکل نہیں، مجھ کو پتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے، مجھ میں اہلیت ہے کہ میں ان کو کنٹرول کر لوں گا۔ جی جی اور بہت ان لوگوں نے ایک اس طریقے سے جیسے ہوتا ہے کہ بھئی ایک میں جینس کی پینٹ پہنا ہوا تھا، اور وہاں پر یہ ایک مایوسی بات ہوا کرتی تھی، لوگ اس کو کہا کرتے تھے کہ بابا، سندھی میں ہم میں کہتے ہیں کہ شیر جو جٹ اچھی ہوئی ہو بابا، تو ایک خاص یہ جملہ ہوا کرتا تھا باہر کے۔ میں بالکل کنفیوز نہیں ہوا، اور میں نے بہت اچھی طریقے سے وہ کلاس میں فرسٹ پیریڈ میں نے لیا، تقریباً وہ 45 منٹ کا پیریڈ تھا، میں نے وہ 1 گھنٹے تک لیا پیریڈ، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا میرا وہ بالکل پیریڈ رہا، اور لڑکیوں نے جب دیکھا کہ سر میں تو واقعی اہلیت ہے، تو انہوں نے میری بہت قدر کی۔ اور لوگ وہ بہت قدر کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ میں کوئی اہلیت جی ہے، آپ میں کوئی کام کرنے کا جذبہ ہے، شوق ہے، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اور تعلیم کے سلسلے میں میرا ہمیشہ سے مقصد یہی رہا کہ میں لوگوں کی، میں گورنمنٹ جاب کرتا تھا، بالکل گورنمنٹ جاب کرتا تھا، مجھ کو سیلری ملتی تھی، لیکن جی میں نے ایک اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جذبہ اپنے اندر رکھا کہ میں ان لوگوں کی خدمت کروں، ان بچوں کی خدمت کروں، اور میں جی ہمیشہ سے ان کو موٹیویٹ کرتا تھا کہ آپ کو جی زندگی کے اندر کیا کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، اور آپ ان مسائل پہ کس طریقے سے اوور کم کریں گے۔ تو یہ میرا ایک ہمیشہ پیشن رہا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی میں اسی شعبے سے وابستہ ہوں۔ ایجوکیشن ارلی ریٹائرمنٹ لینے کے بعد بھی میں بالکل اپنی سیٹسفائیڈ ہوں اپنی لائف سے، بالکل۔ بالکل، ماشاء اللہ بہت اچھی آپ نے باتیں کی، اور آپ ایک ٹیچر ہیں تو ٹیچر کا رتبہ تو بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اور بالکل بہت اچھی سر آپ نے باتیں کی، اپنی لائف کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتایا۔ تو سر ابھی یہ بتائیے گا، اپنے علاقے کے بارے میں بتائیے گا، سندھ جہاں آپ اس وقت رہ رہے ہیں، کس وجہ سے یہ مشہور ہے، اور لوگوں کا رجحان کیا ہے، لوگ کیا کام کرتے ہیں، اور کس کی اس کی وجہ شہرت کیا ہے میر پور خاص کی؟ ہاں، پہلی وجہ شہرت تو جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ یہاں پر جو آم جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت مشہور آم ہے ہمارے یہاں کا، جس جی کو سندڑی آم کہا جاتا ہے، جو جی دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے۔ اچھا، جی ذائقے کے نسبت سے یہ ہے کہ لوگ، ایک بات میں لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سندڑی آم جب بھی کھائیں، وہ 6 جون کے بعد کا جو آم آتا ہے اس کو کھائیں، وہ صحیح طریقے سے پک جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے، آپ اس کے ٹیسٹ کو جب چکھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اور دوسری بات، وجہ شہرت میر پور خاص کی یہ ہے
کہ میر خاص ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پر لوگ بہت اچھے ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مہمان نواز لوگ ہیں، ہمارے علاقے کے مہمان نوازی میں ہم مشہور ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے، کھلی فضا جی ہے، کھلی ہوا ہے، آکسیجن وافر مقدار میں ہے، درخت ہیں، باغات ہیں۔ اس طریقے سے ہمارا میر خاص ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جی ساتھ یہ وہ سٹی ہے جب انڈیا سے لوگ اور مونا باؤ کی جو ٹرین ابھی بھی کچھ عرصے سے پہلے چل رہی تھی، تو انڈیا سے سب سے پہلے جو بڑا جنکشن آتا ہے وہ میر خاص کا آتا ہے، جی اور جی اس کے بعد آپ کراچی کی طرف ٹریول کرتے ہیں۔ تو میر خاص مین جنکشن ہے، اس کی بات یہ بھی ہے ایک خوبیوں میں سے۔ جی بہت اچھی بات ہے، آپ نے اپنے علاقے کے بارے میں بتائی کس وجہ سے یہ شہرت رکھتا ہے۔ تو سر ابھی آپ ایک ٹیچر ہیں اور ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، تو اب آپ ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ ٹیکنالوجی کی طرف آ رہے ہیں، آپ نے کافی چیزیں سیکھنا سٹارٹ کی ہیں، سر ریحان کا آپ نے ذکر کیا، ان سے آپ انسپائر ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ سر ریحان کا آپ کو کیسے پتہ چلا، پھر آپ کا پہلے آپ کیسے تھے، اور اب جب آپ میں موبائل لیپ ٹاپ کو یوز کرتے ہیں، کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں، اور یہ لائف سیشنز کو آپ یوز کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے لائف سیشنز پہلے بھی دیے ہیں ابھی بھی دے رہے ہیں، تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے، آپ اپنے آپ اندر کیسی تبدیلی فیل کرتے ہیں کہ میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہوں؟ میں ریحان اللہ والا صاحب کو پہلے سے ہی دیکھ رہا ہوں، اور میں پہلے سے ہی ان کا فین تھا، میں دیکھ رہا تھا ان کو، اور دیکھنے کے بعد مجھ میں بہت تبدیلی آئی، بہت تبدیلی میں نے محسوس کی اپنے اندر۔ جو انہوں نے ابھی ایک ویژن دیا ہے ڈیجیٹل پاکستان کا، اور یہ اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کے روشن مستقبلی، کہ پاکستان پورے ورلڈ کے اندر ایک ایسے کنٹری کی حیثیت سے جو ہمارا امیج پہلے خراب ہو گیا تھا، وہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور کامیاب ہوں گے۔ اور تو مجھ کو ٹیکنالوجی کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا، میں تو موبائل چلانا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا تھا مجھ کو، لیکن جی جب شوق ہوا پھر ریحان اللہ والا صاحب نے اور زیادہ انسپائر کیا، میں نے ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی، تو اس کی وجہ سے مجھ کو بہت شوق ہوا، میں بھی پھر اس کی طرف آیا، اور میں نے بھی بڑے بڑے سیٹ بھی خریدے، اور اس کے بعد سسٹم بھی لیے۔ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے اپنے آپ کو کچھ ویلیویبل بناؤ۔ تو جی ٹیکنالوجی کا دور ہے، میں سمجھتا ہوں، اور ٹیکنالوجی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو یوز کریں، اور خاص طور پہ میں ایک یہ کووڈ-19 کہ کووڈ-19 ایک کہتے ہیں کہ ایک اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ انٹرنیٹ جو ایجاد کروا دیا، یہ سمجھ لیں گے کووڈ-19 کے لیے ہی میں سمجھتا ہوں یہ ایجاد ہوا تھا۔ جی کیوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے جو کووڈ-19 آیا ہے اس کے بعد لوگ آپس میں بہت تیزی سے کنیکٹ ہوئے ہیں پورے ورلڈ سے۔ اس سے پہلے تو جی ایسی اپورچونیٹیز نہیں تھی، کووڈ-19 سے پہلے۔ تو میرا کہنے تو اس کے ساتھ آسانیاں ضرور ہوتی ہیں، تو جی آپ کو بھی کوئی مشکل آئے، کوئی مشکلات آئیں آپ کو، تو آپ گیو اپ نہیں ہوں، آپ بالکل مطمئن رہیں، جی بالکل اپنا حاصل کر لیں گے، اور بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ ہرڈلس آئیں گی لیکن اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چلتے رہنا ہے، کام کرتے رہنا ہے بس۔ جی تو سر آپ موٹیویشنل اسپیکر آپ کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش تھی بننے کی، تو لائف کوچ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرینر بھی، تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کن کن سبجیکٹس کو پڑھتے ہیں، کون سی بکس آپ پڑھتے ہیں موٹیویٹ ہونے کے لیے، اور کن کن سٹیپس کو آپ فالو کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیے گا جی۔ سب سے پہلے تو میرے لیے جو بک ہے دنیاوی لحاظ سے، یہ تھنک اینڈ گرو رچ، یہ میں تھنک اینڈ پڑھتا گرو ہوں، رچ، بالکل میں پڑھ رہا ہوں اس کو، اور اس کو سمجھ رہا ہوں۔ اس کو سمجھنے میں، کچھ پڑھنے میں کچھ ٹائم، کوئی بات نہیں، اس میں بہت سے راز کھولے جو راز میں نہیں جانتا تھا،
وہ آج جاننے لگ گیا ہوں. اور دوسرے اس کے بعد میں 5 AM کلب پڑھتا ہوں روہن شرما کی، وہ بھی ایک اچھی بک ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بھی کتابیں ہیں میرے سیلف میں، جن کو میں پڑھتا ہوں تو موٹیویٹ کرتی ہیں مجھ کو اور انسپائر کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں جان سی میکسویل کی جو بکیں ہیں وہ بھی میں پڑھتا ہوں. جیسے ان کی بکس ہیں 5 Valuable Laws، یہ بھی میں پڑھتا ہوں، یہ بھی میرے پاس ہے، اس پہ کوئی میں دیکھتا ہوں. اور یہ ساری بکس جو ہیں وہ انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہیں، اور بک ضرور پڑھنا چاہیے. بہت ضروری ہے بک پڑھنا، اور اب تو بک پڑھنا بہت آسان ہو گیا ہے. آپ نیٹ پر بھی بک پڑھ سکتے ہیں. اب آپ کو کسی قسم کی باہر جا کر خریدنے کی بک کی ضرورت نہیں پیش آتی. جی آپ نیٹ پر بکس نیٹ پر ہیں، آپ سرچ کریں اور پڑھنا شروع کر دیں ان کو. اور کیونکہ کتاب بینی بہت اچھا شوق ہے، اور یہ بچپن سے ہی مجھ کو تھا. میں ہمدرد ایک بچوں کا آیا کرتا تھا، حکیم سعید صاحب کا، چھوٹا سا بچوں کی کہانیاں ہوا کرتی تھی اور کچھ موٹیویشنس ہوا کرتے تھے، وہ میں پڑھا کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جب میں 6 کلاس میں آیا تو ہمارے گھر پر ریڈرز ڈائجسٹ آتا تھا. تو ہمارے بھائی بڑے وہ انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے اندر پہلے آئے تھے، وہ کالج میں ہمارے میپوہاس میں ہی. اور انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو ان کو شوق ہوا ریڈر ڈائجسٹ کا، تو وہ گھر پر ہمارے آنے لگا. تو مجھ کو جی شوق ہوا انگلش پڑھنے کا، میں اس ریڈر ڈائجسٹ کو پڑھتا تھا، اور میں نے بہت کچھ سیکھا اس سے، ریڈر ڈائجسٹ سے. اور انگلش جی پڑھنے کے لیے، انگلش سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں. اور بولنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو بھی چیزیں آپ کے ارد گرد ہوں، آپ کہیں پر بھی جا رہے ہوں، آپ جو بھی چیز دیکھیں سب سے پہلے اس کو سوچیں کہ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے انگلش میں. یہ انگلش جی اسپیکنگ کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ بہت امپروو کریں گے انگلش میں. جی تو سر یہ تھوڑی سی ٹپس بتا دیں، ہم اپنی انگلش کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. آپ نے ایک آدھی ٹپس بتائی ہے، لیکن 3 4 اور بتا دیں ہمارے ویورز کو، تاکہ آپ سے کچھ نیا سیکھ سکیں. ہاں، بات دراصل یہ ہے کہ گرامر والا جو ہم پڑھا کرتے تھے کہ بھئی گرامر ہونی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. اب تو انگلش کے اندر کسی قسم کی کوئی ہرڈلز نہیں ہے. اور انگلش کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والے کو آپ کی بات سمجھ میں آئے، یہ ضروری ہوتا ہے. اب یہ تصور ختم ہو گیا ہے کہ بھائی اس میں اس طریقے سے گرامیٹیکلی انگلش ہونی چاہیے، یا ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو اچھی طریقے سے سامنے والے کو بیان کر سکیں، دیٹس انگلش. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انگلش کے لیے آپ جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب پر پڑی ہیں، آپ ان کو دیکھیں. اب تو ایپس بھی ایسے آ گئے ہیں، وہ آپ سے ایپس جو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ان کو دیکھیں اور سنیں ان کو. اور سب سے پہلا جو کام ہے کمیونیکیشن کا، ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کسی بات کو سنیں غور سے اور پھر اس کو بولیں. یہ 2 طریقے سب سے زیادہ مؤثر طریقے ہیں کمیونیکیشن کا. کمیونیکیشن کے یہ طریقے، آپ سب سے پہلے ہیئرنگ آپ کی اسکل ہونی چاہیے. یہ 2 اسکلز بہت ضروری ہیں، ایک ہیئرنگ اور اسپیکنگ. اسی کے جی ذریعے انسان سب کچھ سیکھتا ہے. جب وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کی باتیں سنتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، اپنے گھر کی باتیں سنتا ہے، وہ سیکھتا ہے اس سے، اور اس کے بعد پھر وہ بولنا شروع کرتا ہے. تو طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ سنیں، کسی کی بھی بات کو غور سے سنیں. وہ غور جی سے سنیں گے تو آپ کے اندر علمیت بڑھے گی، آپ میں شعور آئے گا، آپ میں سمجھ بڑھے گی، اور آپ پھر بولیں اسی کو. اس سے آپ بہت اچھی طریقے سے انگلش پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. اور دوسرا میں مشورہ جیسے میں نے ابھی آپ کو دیا کہ اب تو ایپس بھی ہیں، اور اب انٹرنیٹ پہ بہت کام ہو رہا ہے، بہت آسان ہو گیا ہے اب تو کسی بھی قسم کا علم حاصل کرنا. کہیں بھی جی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی آپ بیٹھے ہیں، آپ کسی گاؤں میں بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیٹ ہر جگہ پر ہے الحمدللہ. ہمارے پاکستان میں نیٹ کی سہولت بہت اچھی ہے دوسرے کنٹریز کے مقابلے میں. میں یہ نہیں کہتا
کہ دوسرے کنٹریز میں نیٹ سہولتیں اچھی نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں بہت اچھی ہیں۔ اس سے پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے نیٹ کا اور جی ان تمام معاملات کا، جس طریقے سے آج پوری دنیا کنیکٹ ہے۔ اور اس کنیکشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو لینگویجز ضرور آنی چاہیے، اور سب سے پہلے آپ کو انگلش لینگویج آنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فینومینا ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو انگلش آنی چاہیے، تاکہ آپ دنیا کے پورے جتنا بھی جو ورلڈ ہے اس سے آپ اچھی طریقے سے کنیکٹ ہو سکیں۔ جی، بہت اچھی سر آپ نے باتیں کی اور کچھ ٹپس دیں، کچھ اپنے لائف کے بارے میں بتایا۔ اور آج ہمارے ساتھ ویورز تھے خالق احمد، جو ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، ہیڈ ماسٹر سے یہ ریٹائر ہوئے ہیں، اور ٹرینر بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور بہت اچھا نالج ان کے پاس ہے، اور ٹیکنالوجی کی طرف انہوں نے ابھی موو کیا ہے، اور لیپ ٹاپ موبائل پہ یہ بھی اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، اور بہت اچھا یہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے علاقے کے بارے میں بتایا، تو بہت اچھا لگا سر آپ سے بات چیت کر کے۔ سر لاسٹ پہ آپ ہمارے ویورز کو کچھ ایسی ایڈوائس دینا چاہیں تو پلیز وہ ایڈوائس ہمارے ساتھ شیئر کریے گا، ہمارے ویورز کے ساتھ۔ میں اپنے ویورز کو یہ ایڈوائس کروں گا کہ آپ کنیکٹ رہیں۔ کنیکٹیوٹی ضروری ہوتی ہے کسی بھی کام کو سیکھنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے۔ اور اکیلا انسان، بات ٹھیک ہے یہ بھی کہ اکیلا انسان ہی بہت کچھ کرتا ہے، لیکن ایک گروپ کی شکل میں وہ زیادہ اچھی طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ تو گروپ خود بخود ہی بن جاتے ہیں، آپ کوشش کریں، سب کچھ ہو جاتا ہے، گروپ بن جاتے ہیں، اور پھر اس میں لوگوں کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ زندگی میں کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو اس کو بس شروع کر دیں، پہل کر دیں اس کی، اور اس طریقے سے آپ کو آسانیاں آتی جائیں گی، آہستہ آہستہ ہرڈلس تمام ہٹتے جائیں گے۔ لیکن گھبرانا نہیں ہے، بالکل گھبرانا نہیں ہے، بڑھتے رہنا ہے۔ منزلیں بہت ہیں، اور منزلیں، مزید منزلیں، مزید منزلیں، بہت منزلیں ہیں، اور ہر ایک منزل پر پہنچ کر آگے منزل کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ میرا تمام لوگوں کو مشورہ ہے۔ جی، بہت اچھے آپ نے ایڈوائس کی، اور بالکل منزلیں تو بہت ہیں، لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ اپنا کوئی بھی کام کرنا ہے آپ سٹارٹ کریں، اور آہستہ آہستہ اس کو کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو سر آپ نے یہ تو بتا دیا، اپنی سارا کچھ اپنے ایڈوائز لاسٹ پہ ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو لاسٹ پہ سر ایک کوسچن ہے میم صفیہ کا، کہ میں ابھی اس کو اسکرین پہ ابھی شیئر بھی کرتا ہوں، کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ بتائیے گا کہ ہم انگلش جو لینگویج ہے اسے کیوں سیکھیں؟ سر پلیز ٹیل می دی وے ٹو لرن انگلش لینگویج، طریقہ بتائیں۔ ہاں، طریقہ جیسے تو آپ نے میں نے ابھی بیان کیا ہے، میرا تو طریقہ یہی رہا کہ میں بچپن سے انگلش پڑھتا تھا۔ انگلش جی میں نے چھوٹے چھوٹے رسالے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریڈر ڈائجسٹ ہمارے گھر پر آیا کرتی تھی، تو وہ میں نے پڑھنا شروع کی۔ اس کے بعد مجھ کو شوق ہوا، جب میں کچھ تھوڑا اور بڑا ہوا تو انگلش کا شوق زیادہ ہوا، تو پھر میں انگلش کے یہ ناول وغیرہ بھی پڑھنے شروع کر دیے میں نے، اور کچھ میگزینز وغیرہ آیا کرتے تھے ہمارے گھر پر، تو وہ میں پڑھا کرتا تھا انگلش پڑھنے کے لیے۔ اور اب تو بہت ہی آسانی، جیسے میں نے ابھی بیان کیا آپ کو کہ یہ ایپس اب تو آ گئی ہیں، آپ ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، آپ آسانی سے انگلش سیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ اور میں نے جیسا کہ ابھی بتایا آپ لوگوں کو کہ سب سے پہلے ہیئرنگ جو اسکلز ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ آپ کی اگر ہیئرنگ اسکل اچھی ہے تو آپ آسانی سے ہر کام کر سکتے ہیں۔ انگلش تو کوئی ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ انگلش نہیں بول سکتے یا انگلش نہیں سیکھ سکتے۔ اور انگلش جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت ضروری ہے سیکھنا اور اس کو بولنا، کیونکہ ہم پورے ورلڈ سے کنیکٹ ہیں، اور یہ ضرورت بھی ہے اور ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ جی بالکل سر، بہت اچھا آپ نے اس کو بتا دیا۔ آپ نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ ہم انگلش کیسے سیکھیں اور کیوں سیکھنی چاہیے، تو امید کرتا ہوں یہ کوسچن میم کا تھا کہ وہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے انٹرویو کے لیے ہمیں اپنا قیمتی وقت نکال کے اس انٹرویو میں آئے، اور ہمیں اپنے آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع دیا۔ بہت کچھ آپ سے سیکھا، اور آپ کی لائف کے بارے میں جانا، آپ سے آپ کے علاقے کے بارے میں جانا، اور آپ کی شخصیت کے بارے میں پرکھنے کا موقع ملا۔ تو تھینک یو سو مچ سر۔
اپنی دعاؤں میں تھینکس ٹو ہمیں یو، یاد رکھیے گا، تھینکس ٹو اور یو کسی اور منیب انجم، پروگرام میں آپ تھینکس ٹو سے یو. اگر کوشش ہوئی تو ہم دوبارہ آپ کو انوائٹ. بالکل بالکل، یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا اور ہم اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے اور ریحان احمد اللہ والا صاحب کے ویژن کو آگے بڑھائیں گے. ڈیجیٹل پاکستان اور روشن پاکستان اور پڑھا لکھا پاکستان اور ایسا پاکستان جہاں پر ہر شخص کم سے کم $1000 کمانے والا ہو، روپیز نہیں، $1000 کمانے والا. انشاءاللہ یہ ویژن جو ہے یہ ضرور کامیاب ہوگا، کیونکہ کسی بھی ویژن کی کامیابی کے لیے انسان کا خود کا اس سے لگاؤ، اس سے بہت کنسرن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ بالکل یہ ویژن کامیاب ہوگا.